الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا خيرا ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. خواتین و حضرات، ہمارا جو موضوع بحث چل رہی تھی وہ اسلام کے اوپر جو عورتوں کو لے کر کے اور خاتون کو لے کر کے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ باتیں ہم نے وضاحت کے ساتھ میں سامنے آئی ہمارے. ان حقوق کے اندر سے ایک حقوق عورتوں کا سماجی حقوق ہے، سوشل حقوق جس کو بولتے ہیں، سوشل رائٹس جس کو بولتے ہیں. یعنی کہ اسلام کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے سماج میں رہنے کا حق عورتوں کو کچھ نہیں دیا ہے، جتنے حقوق ہیں وہ سارے مردوں کے ہیں، عورت کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ اس کو قید رکھا ہے. ہم اگر مطالعہ کریں پچھلی تاریخوں کا اور پچھلے دور کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کچھ تاریخیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں. مثلا مصر کی تاریخ ملتی ہے، اس کے علاوہ عرب کی تاریخ ملتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور دوسرے دیگر ممالک ہیں جن کی تاریخیں ملتی ہیں. تو ان کے اندر کہیں پر تو عورتوں کو اس کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ میں مار دیا جاتا، کہیں پر ایسا ہوتا کہ بچی ہی زندہ ہی دفن کر دی جاتی، کہیں پر ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں کو شیطان کا ساتھی کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ لوگ برا سمجھتے تھے اس بات کو کہ کسی عورت سے نکاح کر کے اس کو اپنے گھر رکھا جائے. یہ بات لوگوں کے نظروں میں بری سمجھی جاتی تھی، بلکہ یہ خیال تھا زمانے جاہلیت کے اندر کہ عورت صرف استعمال کے لیے ہے، اس کے بعد میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ تاریخیں پچھلی گزری ہیں. اگر ہم اسلام کے اندر جائزہ لیں کہ سوشل رائٹس جو ہے عورتوں کا، جس کو سماجی حقوق کہتے ہیں، کہ یہ حق کیا ہے، تو ہم عورتوں کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں. اس کے 3 کردار ہوتے ہیں ہر عورت کے. یا تو وہ بیٹی ہوتی ہے، پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میں وہ پھر بیوی بنتی ہے کسی کی، اس کے بعد میں پھر وہ ماں بنتی ہے. ماں کے اندر دادی، نانی، خالہ، پھوپھی یہ سب آ جاتے ہیں، اور بیٹی کے اندر بہن بھی آ جاتی ہے، کیونکہ عام طور سے یہی 3 کردار ہیں جس کی ذمہ داری شریعت نے مردوں پر ڈالی ہے. بیٹی کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، بیوی کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، ماں کی ذمہ داری بیٹے کے اوپر ہے. تو یہی 3 ہیں، اور انہی تینوں کے اندر ہی باقی دوسرے رشتے آ جاتے ہیں، مثلا بہن وغیرہ کے ہیں. تو بیٹی کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو حال یہ تھا زمانے جاہلیت کے اندر، حتیٰ کہ عرب
دنیا کے اندر اگر جاہلیت کہیں ہو سکتی ہے یا جہالت کہیں پائی جاتی تھی تو وہ صرف عرب ایک جگہ تھی جہاں پر پائی جاتی تھی۔ اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ برا ماحول جو عورتوں کے ساتھ میں ہوتا تھا وہ اس سے زیادہ اور کہیں نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ لوگ بیٹھے بیٹھے اس بات پر فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ میں نے اپنی اتنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گڈھے میں دبایا ہے۔ اس بات کے اوپر لوگ فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا کہ جو لوگ لوگ اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ ہم کسی کے کہ ہمارا کوئی داماد بنے یا ہم کسی کے ہماری بیٹی کو کوئی لے کر کے جائے، اس بات کو لوگ گوارا نہیں کرتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفنایا جانا وہاں پر ایک خوشی کی چیز، اور بلکہ اس کو اشراف الناس میں سے کہا جاتا تھا۔ اشراف الناس کہا جاتا ہے معاشرے کا اور قوم کا بڑا لیڈر اور قوم کا بڑا رہنما، اس کو اشراف کہا جاتا ہے۔ تو ان کو اشرافین میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان کا اشرافین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ قرآن نے اس مضمون کو اس طریقے سے بیان کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب اس لڑکی سے، اس بیٹی سے کہ جس کو زندہ زمین میں دفنا دیا گیا ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ تیرا کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے تجھ کو زندہ زمین میں دفنایا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ، عجیب نقشہ ہے، عجیب تعبیر ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے۔ یہ بیان نہیں کیا کہ ان باپوں کو کیا سزا دی جائے گی کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفنایا ہوا، یہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور آپ یاد کیجئے حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، پیچھے سے ایک مضمون چلا ہوا آ رہا ہے، یہ سورہ تکویر ہے قرآن کے اندر 30ویں پارے میں، ایک پیچھے سے مضمون چلا جا رہا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ جب کہ سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے پھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یاد کیجئے جب پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑایا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت میں جتنے بھی زمین میں وحشی ہیں سب کو زندہ کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور یاد کیجئے کہ جب سمندر کے پانی کو بالکل ایک دم اڑا دیا جائے گا، سکھا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور پھر کہا ہے کہ جس وقت میں جتنے بھی ہمجنس ہیں ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور آپ یاد کیجئے کہ جس دن زندہ زمین میں دفنی ہوئی لڑکی کو اس کی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ جس حالت میں بلکتی ہوئی زندہ۔ آپ ذرا احساس کیجئے کہ کسی زندہ آدمی کو آپ قبر میں دبا دیں زندے کو، اس کے اوپر کیا گزرے گا، اور وہ بھی معصوم بچی، معصوم ایک بچی کی پیدائش ہوئی ہو 2-4-5 دن کے اندر، جنین بچہ جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ ماں کی گود کے اندر ہی ہوتا ہے، اس کو زندہ زمین میں دفنا دیا جائے۔ اب آپ دیکھو کتنا پتھر دل ہوگا، کتنا، بلکہ ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اس واقعے کے اندر یہاں تک بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کسی کو یہ پتہ لگ جاتا، جب ماں کو یہ پتہ لگتا تھا کہ بیٹی ہوئی ہے، اب اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفنایا جائے گا، تو ایک واقعہ ایسا ہوا تو اس ماں نے اپنی بچی کو اپنی بہن کے ہاں بھیج دیا کہ بھئی اپنی بہن کے ہاں پلے گی اور وہاں جا کر کے پھر اس کے بعد میں اس کو دیکھ لیں گے۔ اب جب وہ دوسری اپنی بہن کے ہاں رہی، جب وہ اس کی 1 سال کی عمر ہو گئی اور وہ چلنے لگی، تو اس کی ماں نے اس کو اپنے گھر بلوا لیا۔ اس کو یہ پتا تھا اس کے باپ کو کہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ پڑوس کی کسی کی لڑکی ہے، تو اس کی ماں جو تھی وہ اس کو اپنے پاس رکھتی رہی۔ جب اس کی عمر ہو گئی 1.5 سال 2 سال کی عمر ہو گئی اور اس کا باپ اس سے ہل گیا پورا، اور اس کو باپ سے اس کو محبت ہو گئی اس لڑکی سے کہ ہاں یہ تو بہت پیاری بچی ہے، اس کے ساتھ کھیلنے لگی،
تو ایک دن اس عورت نے بتا دیا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ بتایا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یہ واقعہ اصل میں بڑا تفصیلی ہے، لیکن میں مختصر طور سے بتا رہا ہوں۔ بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ 2 سال کے اندر جو اس کے اندر محبت جگی تھی، جب اس نے یہ بات سنی کہ یہ تیری بیٹی ہے، اس بات کی وجہ سے اس کی ساری محبتیں ختم ہو گئی۔ اور وہ جب ہی اس نے اس کو لڑکی کو اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر کے وہ بیٹی گئی جنگل کے اندر، یہ سوچنے کے لیے کہ میرا باپ مجھ کو جنگل میں ٹہلانے کے لیے لے جا رہا ہے، اور وہ جنگل میں لے جا کر کے اسی کی نظروں کے سامنے اس نے گڑھا کھودا اور اس بچی کو اس کے اندر دفنا دیا۔ یہ حیوانیت ہوئی ہے بیٹیوں کے ساتھ میں۔ یہ سماجی یہ سماج کا قانون تھا اس وقت میں، لوگ برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کو عجیب انداز میں بیان کیا، اس کی سزا بیان نہیں کی ہے، بس اتنی بات کی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زمین میں زندہ دفنی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے تجھ کو قتل کیا گیا، پھر کیا ہوگا، پھر سزا اللہ کی طرف سے جو ہوگی۔ یہ مضمون بیان کیا۔ اور ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر صرف ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس ملک کے اندر مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے۔ اگر 100 مرد ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ 90 کے قریب ہیں، 88-90 کے قریب ہیں۔ ایک شخص ہے UK کا جس کا نام ایلمن بیکنون ہے، کہ وہ آیا اور اس نے جب BBC جو ایک نیوز رپورٹر کمپنی ہے اس کی طرف سے وہ آیا تھا، اس نے جب اس کا جائزہ لیا تو اس نے یہ بتایا کہ ہندوستان کے اندر روزانہ 3000 سے زیادہ حمل لڑکیوں کے گرائے جاتے ہیں۔ 3000 سے زیادہ بچیوں کے حمل ماں کے پیٹوں کے اندر سے گرا دیے جاتے ہیں۔ اور بلکہ ابھی تو کچھ پہلے کا واقعہ ہے، کیرل کے اندر اسپتال ہے، اس کے بارے میں پتہ لگا کہ وہاں تو مستقل یہی کام ہوتا ہے، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ اس لیے ہندوستان کے اندر تعداد مردوں کی زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو مسلمانوں میں تعداد الحمدللہ یا تو برابر ہے یا پھر عورتوں کی زیادہ ہی ملے گی۔ تو اسلام نے اس لڑکی کے سماجی حقوق کو ظاہر کر کے پہلے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے 3 لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ تینوں کی اچھی تربیت کرے اور تربیت کرنے کے بعد میں اس کا نکاح کر دے، تو آپ نے فرمایا میں اور وہ باپ کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہوگی، میں اور وہ باپ جنت میں اس طریقے سے داخل ہوں گے۔ آپ نے ایسے انگلی کی، اور انگلی سے اشارہ علماء نے 2 دیے ہیں، یا تو علماء نے کہا ہے کہ یہ جتنا فاصلہ یہ چھوٹی انگلی کے اور بڑی انگلیوں کے بیچ میں ہے صرف اتنا فاصلہ ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہ تھا کہ ایک ساتھ جائیں گے۔ یہ بات فرمائی، ہم نے فرمایا کہ جس کی، پھر ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ جس کی 2 بیٹی ہو، آپ نے فرمایا جس کی 2 ہوں اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ حق دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد میں جو دوسرا کردار ہے عورت کا وہ ہے بیوی ہونے کا۔ بیوی ہونے کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو عورتوں کا یہ حال تھا کہ عرب کے لوگ اس بات کے اوپر جب بحث چھڑ جایا کرتی تھی کہ سامنے کوئی عورت جا رہی ہے، کہ اس بات پر بحث چھڑ جایا کرتی تھی کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، شرط لگتی تھی۔ ایک کہتا تھا کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے، ایک کہتا تھا کہ نہیں لڑکی ہے۔ تو اس بات کے اوپر شرط چھڑ جاتی تھی کہ اگر لڑکا ہوگا تو اتنے پیسے تجھے دینے ہوں گے، اور اگر لڑکی ہوگی تو میں دوں گا۔ اس بات کے اوپر پھر اس عورت کو پکڑا جاتا، اس کو زندہ کو اس کے پیٹ کو چیر کر کے وہ بچہ نکال کر کے دیکھا جاتا تھا۔ یہ حال تھا عورتوں کا، زندہ بچے کو پیٹ سے نکال کر کے دیکھا جاتا تھا۔ اور اس کو اشراف الناس کہا کرتے تھے، جو وہاں کے اشراف تھے وہ لوگ اس کام کو کیا کرتے تھے، اس کو اشراف کیا۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو لوگ سوال کرتے ہیں اس بات کا کہ بھئی کہ کیا نام ہے،
وومنس رائٹ کہ عورتوں کے حقوق، آزادی نسواں کا نعرہ ہے. آزاد نسواں کا نعرہ بہت زور و شور سے ہے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوگی جبھی تو وہ جا کر کے عورت بنے گی، بہن بنے گی، بیٹی بنے گی، یا بیوی بنے گی، یا اس کے بعد میں خالہ پھوپھی بنے گی. یہاں تو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا. ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی عورتوں کی تعداد. اس نے یہ جو تھا وہ ایلمن بیکنون، اس نے یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ اس کی وجہ سے ہندوستان میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ 3000 سے بھی زیادہ حمل پیٹ کے اندر ہی ماں کے لڑکی ہونے کی وجہ سے ختم کر دیے جاتے ہیں. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ عورت کہ وہ بیوی بنتی ہے کہ اس کے تعلق سے کیا تھا. اس کے تعلق سے یہ بات تھی کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کے اوپر کوئی بھی کپڑا رکھ دیتا تھا، اور وہ کپڑا رکھنے کے بعد میں ایسا ہو جاتا تھا کہ اب یہ اسی کی ہے. اب وہ چاہے تو اس سے نکاح کرتا 1 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں، یا اس کو ایسے ہی چھوڑے رکھتا تھا، کوئی اس کو کوئی کہنے والا نہیں تھا. یہ تھا، یہ حال تھا. لیکن جب قرآن آیا تو قرآن نے بیوی کے حقوق بتلائے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا. قرآن نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ میں اچھائی کا معروف کرو. اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ جیسا تم رہتے ہو ایسا ہی تم ان کو رہلاؤ، جو تم کھاتے ہو وہی تم ان کو پلاؤ. اور یہ بات بیان کی کہ ان کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ میں حسن خلق ان کے ساتھ میں پیدا کرو. آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق والے ہوں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ کسی کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ وہ کیسے اخلاق والا ہے، اس کا رویہ اس کی بیوی کے ساتھ دیکھ لو کہ کیسا ہے. کہ اس کا رویہ یہ دیکھ لو کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ میں رویہ ایسا ہے کہ اگر اس کا بیوی کے ساتھ میں اس کا رویہ اچھا ہے تو سمجھ لو وہ آدمی اچھا ہے. یہ آپ نے بنیاد بنائی، معیار طے کیا، سیمپل، کہ جس کا اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھے اخلاق ہیں، اچھا برتاؤ ہے، تو یہ فیصلہ کر لو کہ وہ آدمی دوسروں کے لیے بھی اچھا ہے. کہ یہ معیار آپ نے بتایا، یہ معیار مقرر کیا، یہ اسلام نے معیار مقرر کیا ہے عورتوں کے لیے. اور جتنی ذمہ داریاں تھیں ساری کی ساری ذمہ داریاں مردوں کے اوپر ڈالی ہیں. ساری ذمہ داریاں، نان نفقات کی ساری ذمہ داریاں مردوں کے اوپر ہیں. عورتوں کو تو شریعت نے کوئی حق ہی نہیں دیا، بیوی کے اوپر تو کوئی حق مقرر ہی نہیں کیا ہے شریعت نے. سارے حقوق شوہر کے اوپر ہیں. اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا گھر، اس کا مکان. بھی بچے ہو جاتے ہیں تو شوہر دیکھے گا. جتنے حق ہیں وہ سارے کے سارے شوہر کے اوپر اسلام نے لاگو کیے ہیں. اتنا اٹھایا ہے عورتوں کو. اور پہلا حال یہ تھا کہ ایک آدمی کے نکاح کے اندر کئی عورتیں ہوا کرتی تھی. اسلام صرف ایک ایسا مذہب ہے جس نے اس بات کو کہا ہے کہ ایک عورت سے شادی کرو، صرف. اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں صرف 3 مذہب زیادہ ہیں. نمبر 1 عیسائیت، یہودیت، اور تیسرا مشرکین. ہندو مذہب کے اندر بھی نکاح کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. اس کے اندر بھی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. عیسائیت کے اندر بھی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. یہودیت کے اندر بھی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے تعداد کے اوپر تحدید لگائی ہے اور اپنا مزاج بیان کیا ہے. تحدید جو تعداد تھی وہاں پر اس کے اندر تحدید کر دی، اس کو حد بندی کر دی کہ اگر شادی کرنی ہے تو صرف 4 تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرنا. لیکن اس کے بعد میں کیا کہا؟ متنا وثلاثا ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ ذلک ادنی الا تعولوا. بس اگر تم کو ڈر ہو تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے، ذالک ادنی، اور یہی زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم سرکشی نہ کرنے لگو، کہ تم ظلم نہ کرنے لگو. یعنی مزاج بھی قرآن نے واضح کیا بعد میں. قرآن اسی بات کہ منشا بھی اللہ کی یہی ہے کہ ایک ہی ہو. اسی کو واضح کیا بعد میں، اس کو واضح کیا. صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ایک کی ترغیب دی ہے. باقی اجازت ہے، اور وہ اجازت بھی کسی پس منظر میں ہے.
اس کو بھی میں حالانکہ یہ پہلے بات آ چکی تھی لیکن اختصار میں عرض کر دوں. غزوہ احد کے موقع پر جب بات یہ ہوئی تھی کہ بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے تو ان کی بیویاں تھی مدینے کے اندر، ان کا کیا ہو. تو قرآن نے پھر یہ تجویز پیش کی اور اس وقت میں یہ تجویز پیش کی کہ بھائی کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اتنی کرو، اس سے زیادہ مت کرو، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک ہی کرو. اس کو کہا ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، اور پھر اس کے پورے احکامات بیان کیے ہیں. آپ پورے قرآن کو کھول کر کے دیکھ لو، نماز کا بیان صرف نماز تک ملتا ہے، روزے کا بیان بھی کسی درجے میں مل جاتا ہے، زکوٰۃ کا بھی مل جاتا ہے، لیکن صرف میاں اور بیوی کے جو رشتے ہیں ان کو اتنا وضاحت کے ساتھ میں بیان کیا ہے کہ اتنی وضاحت اگر بیان کر دی جاتی تو شاید حدیث کی وضاحت کی ضرورت نہ رہتی، لیکن حدیث میں بھی بڑے وضاحت کے طور پر بیان کیا ہے. کتاب النکاح کا ایک بیان ہے، ہر کتاب کے اندر بڑی احادیث ہیں، ان کے اندر ہزاروں حدیثیں اس کے اندر بیان کی ہیں. اور قرآن نے بڑا سورہ نساء کے اندر پورا واضح کیا، سورہ احزاب کے اندر پورا واضح کیا، سورہ نور کے اندر پورا واضح کیا، بہت وضاحت کے ساتھ میں اس کو بیان کیا ہے. اس کے علاوہ سورہ طلاق کے اندر اس کو پورا واضح کیا ہے، بہت وضاحت کی ہے کہ اس طریقے سے رہنا ہے، یہ تمہارے معاملات ہو، یہ تمہارا رہن سہن ہو، اس طریقے سے تم ان کے ساتھ میں برتاؤ کرنا ہے، بڑی وضاحت اس کے اندر بیان کی ہے. تو تیسرا کردار جو ہے عورتوں کا وہ ہے ماں کا. ماں کے تعلق سے تو ماں باپ کے تعلق سے تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماں باپ کے تعلق سے تو ماں باپ کے کیا حقوق ہے سماجی، یعنی سماج میں رہنے کے کیا حقوق ہیں، اس کو تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ بات کہی قرآن میں کہا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی مت کہو. اف آپ جانو، دیکھو اف کس کو کہتے ہیں. اف کی میں تمہارے سامنے تھوڑی سی وضاحت کروں. انسان کی زبان سے نکلنے والا الفاظ جو ناگواری کے موقع پر ہوتا ہے وہ عام طور سے سب سے ہلکا لفظ جو ہے وہ اف ہے. ناگواری میں آدمی گالی بھی دیتا ہے، ناگواری میں آدمی برا بھلا بھی کہتا ہے، ناگواری میں آدمی طعن و تشنیع بھی کرتا ہے، ناگواری میں آدمی بہت سارے الفاظ زبان سے نکلتا ہے، لیکن ان نکلنے والے الفاظوں میں سے سب سے ہلکا لفظ جو ہے وہ اف ہے. اف آدمی کب کہتا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی معزز آدمی ہو، کوئی بڑا ہو، مثلا استاد ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے جس کی تمہارے دل میں بہت عزت ہے اور تمہارا اس کے سامنے زبان نکلتی نہیں ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، وہ تم سے کوئی ایسی بات کہے کہ جس بات کی وجہ سے تمہیں ناگواری محسوس ہو اور وہ تم سے کہتا رہے کہ ایک بار کہے گا تو نیچے کو چہرہ تو بگڑ جائے گا لیکن زبان سے کچھ نہیں نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا ہے، معزز ہے، وہ ایک قابل وقار شخص ہے، اور وہ آپ برابر بولتے جا رہا ہے. اب جب حد ہو جاتی ہے، سنتے سنتے حد ہو جاتی ہے تو پھر بہت جب برداشت نہیں ہوتا ہے تو پھر آدمی کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے اف، پھر کہتا ہے یا اف کہہ دیا یا پھر اس طریقے سے منہ بنا دیا، یعنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکال دیا کہ جس سے کیا نام ہے اپنی ناگواری کو چھپایا. وہ ناگواری کو چھپانے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناگواری کو چھپانے کے لیے ہے کہ بھئی گالی تو دے نہیں سکتے ہیں، برا بھلا کہہ نہیں سکتے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے کیا ہے آدمی منہ بنا لے یا پھر اف کہہ دے منہ سے. تو یہ الفاظ جو ہوتے ہیں ناگواری کو، جب ناگواری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو اس کو چھپانے کے لیے لفظ کہا جاتا ہے. تو قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تم کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ والدین کے سامنے تم اف بھی کہو. اب آپ دیکھ لو تو پھر ان کے سامنے زبان کھولنے کی کہاں اجازت ہوگی، ان کے سامنے منہ بنانے کی کہاں اجازت ہوگی، ان کے سامنے آگے چلنے کی کہاں اجازت ہوگی، آنکھ سے آنکھ ملانے کی کہاں اجازت ہوگی. کہاں کوئی بھی بیٹا کبھی بیٹا ہی ہے تنہا، بیٹا کبھی تنہا بیٹا ہے،
کبھی بیٹا شوہر بن گیا، کبھی بیٹے کو کوئی اور رشتہ، بیٹے کے تو صرف یہی دو رشتے ہوتے ہیں، یا تو وہ شوہر ہے یا وہ باپ ہے بیٹا. تو تینوں موقع پر آپ، تینوں موقع کی روایت ہیں. ایک جگہ آپ نے ایک عورت نے عرض کیا رسول اللہ کہ شوہر کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی ماں کا. پھر پوچھا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اس کی ماں کا. پھر پوچھا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اس کی ماں کا. جتنی مرتبہ وہ پوچھتی رہی آپ برابر کہتے رہے اس کی ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے. پھر پوچھا بیوی کے اوپر اس کا سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیوی کے اوپر اس کے شوہر کا زیادہ حق ہے. اور اگر وہ بیٹا ہے تو بیٹے کے تعلق سے آپ نے فرمایا والا کہ جس نے تم کو پالا ہے، پوسا ہے، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم ان کو اف تک بھی کہہ دو، اف تک بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو موضوع ہی نہیں ہے کہ اس موضوع کے اوپر کوئی بحث کی جائے. والدین کے اوپر وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور اس کے بعد میں فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت. پہلے کہا ہے کہ ان کو اف مت کہو، ان کو جھڑکو مت. جھڑکنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے تو کچھ نہیں بول رہا، زبان سے تو کچھ نہیں بول رہا، لیکن ان کو اگنور کر رہا ہے. اگنور کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو توجہ نہیں دے رہا. ان کو ایک آدمی ہے زبان سے تو کچھ نہیں بولتا ہے، یہ چپ ہے، کوئی بات نہیں، والدین ہے، لیکن توجہ نہیں دیتا، خرچ نہیں کرتا، اپنے ساتھ نہیں رکھتا، اپنی کفالت میں نہیں رکھتا، ان کے اوپر خرچ نہیں کر رہا ہے، ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے، زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن توجہ نہیں دے رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، بے پرواہی اختیار کر رہا ہے. تو قرآن میں کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کو جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی اگنور کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کی طرف سے توجہ ہٹانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور حج یہ ہے، پھر یہ کہا گیا. اور دیکھیے یہ بات قرآن نے کب کہی؟ یہ بات قرآن نے جب کہی ہے کہ جب وہ تم کو کچھ کہیں اور تمہیں ایسا لگے کہ وہ تمہارے ساتھ میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو تمہارے لیے مناسب نہ ہو اور وہ خلاف ہو، تو اس وقت میں قرآن نے حکم دیا ہے یہ کہ ان کو مت کہو. اور کوئی ویسے ہی جا کر کے ماں باپ سے بڑھنے پھر تو بڑا مسئلہ ہے. اور تیسری بات آپ قرآن نے کہی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے والدین کو قول کریم. قول کریم کس کو کہتے ہیں؟ قول کریم کہیں. قول کریم کس کو کہتے ہیں؟ قول کریم. کریم ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی سننے والے کو اس بات کا شائبہ بھی نہ گزرے کہ یہ مجھ سے ذرہ برابر بھی ناراض ہے. کریم ایسی بات کو کہا جاتا ہے قول کریم. قول کریم ایسی بات کو کہا جاتا ہے جیسے کہ بچے سے، جنین بچہ جو ہوتا ہے، جنین بچہ جو ماں کی گود میں ہوتا ہے، کہ اس بچے سے جیسے اس کی ماں بتلاتی ہے نا، اس کو قول کریم کہا جاتا ہے. جیسے ماں بات کرتی ہے اس سے بچے سے، حالانکہ بچہ تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، سو نہیں رہا ہے، بے بے کرے جا رہا ہے، چپ ہونے کو راضی نہیں ہے، تو ماں کو دیکھا ہے کبھی اس کو پھینک دیتی ہے نا، اس کو پھینک نہیں، باقی پھینک دیتے ہیں لیکن ماں نہیں پھینکتی کبھی. ماں اس کو چومتی ہے، پچکارتی ہے، اس کو. قول کریم اس بات کو کہا جاتا ہے. یہ اس کی مثال ہے قول کریم کی. قرآن نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور پھر کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا کر کے رہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو. دیکھو عجیب تعبیر ہے قرآن کی. جناح کہتے ہیں بازوؤں کو، تو بازو تھوڑی ہوتے ہیں انسان کے بے بازو ہیں. بازو تو بازو کا مطلب کیا ہے؟ بازو کا مطلب یہ ہے کہ جو شانے ہیں تمہارے کندھے کے، اس کو جھکا کر کے رکھو. اس طریقے سے آدمی نظر کو نیچے کر لیتا ہے اور اس طریقے سے کہ اس کو جھکا کر کے رکھو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس کے بعد میں کہا مِنَ الرَّحْمَةِ. کبھی کبھی آدمی سامنے جو ہے نا دوسرے کے ڈر سے بھی، کسی کا ڈر ہو نا، ڈر تو ڈر کی وجہ سے بھی جھک جاتا ہے کہ اگر اس کے سامنے نظر اٹھائیں گے تو یہ مارے گا ریپٹ میرے، اس لیے اس کے سامنے جھکا لو، جیسے بچے استاد کے سامنے بھی کرتے ہیں. اس میں کہا من الرحمتی، رحم کی وجہ، یعنی ان کی اوپر ان کی عزت رکھتے ہوئے اپنے بازوؤں کو چھپاؤ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور آگے حد تو یہ کر دی ہے کہ اگر دل میں تمہارے کوئی بات پیدا ہی نہ ہو پائے تو برابر ان کے لیے دعا کرتے رہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یعنی یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری کی ساری آیتیں اس کے بعد میں ہیں جبکہ والدین کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے. اس بات کو زبان سے کہتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
کما ربیانی صغیرہ کہ رب تو ان دونوں کے اوپر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا بچپن میں، جیسے انہوں نے ہمیں پالا ہے پوسا ہے، کہ تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ ان کے اوپر تو رحم فرما. یہ تعبیر قرآن کی ہے. اس کے علاوہ اگر زمانے جاہلیت کا بھی ہم اگر تھوڑا سا دور کریں اور اس کا اندازہ کریں تو ابھی بھی USA ملک جو ہیں، جو یونائٹڈ کنگڈم وغیرہ ہے، UK، ان کے اندر ابھی بھی ایک اولڈ روم کے نام سے گھر ہوتے ہیں جس کے اندر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. اولڈ روم جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ آشرم وغیرہ جیسے ہے بچوں کے، جو بچے لاوارث ہیں جن کے والدین کا نہیں پتہ، یتیم بچے ہیں تو یتیم خانے ہوتے ہیں کہ اس میں بچے رہتے ہیں. تو ایسے ہی وہاں پر، یہ تو ہر جگہ پر ہے یتیم خانے کہ جن کے والدین گزر گئے یا جن کے والدین کا نہیں پتہ چلا، تو ایسے ہی وہاں پر اولڈ روم کے نام سے کمرے ہیں جن میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں چھوڑ جاتے ہیں اور باقاعدہ وہ فیس دیتے ہیں وہاں پر رکھنے کی. جیسے بچوں کو پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسی ماں باپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کے تقاضے کون پورے کرے گا، کہ ان کو وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ وہاں پر ہے. اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں. تو یہ وہ حقوق ہیں، سماجی حقوق جو قرآن نے عورتوں کو دیے ہیں. ان اگر حقوق کو اگر موازنہ کیا جائے تو ان میں سب سے بڑا حق ماں کا ہے، دوسرے نمبر کا حق بیوی کا ہے اور تیسرے نمبر کا حق بیٹی کا ہے. ان کو اگر آپس میں ہم کمپیئر کریں، آپس میں متوازن کرتے ہیں ہم اس کو، تو اس کے اندر سب سے بڑا حق ماں کا ہے، اس کے بعد میں پھر بیوی کا ہے، پھر بیٹی کا ہے. تو یہ حقوق ہیں، سوشل رائٹس جو قرآن نے دیے ہیں. تو یہ حق دیے ہیں اور یہ حق، اس حق کی وجہ سے ہی آج الحمدللہ کہ جو عورتیں مسلمانوں میں ہیں وہ بہت سکون سے ہیں وہ. اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بڑے مسائل ہوتے ہیں، والدین کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، یا بیوی کے ساتھ میں وہ برتاؤ نہیں ہوتا ہے، یا بیٹی کے ساتھ میں وہ معاملات نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے ہمیں حق دیے ہیں اور ان حقوق کو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہمیں اس کی نعمت کا شکر ادا کر کے یہی حقوق ہمیں دوسروں کو بتانے ہیں. یہ قرآن نے ہم کو حق دیے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.